اس نے کہا حضور میں چور ہوں اور میری چوری چھوٹ نہیں سکتی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تیری چوری چھوٹ نہیں سکتی، میں تجھے مرید نہیں بنا سکتا، میں تجھے مرید نہیں بناؤں گا۔ اس نے کہا حضور بنا لیجئے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا نہیں بناؤں گا۔ اس نے کہا حضور آپ کو آپ کے پیر کا واسطہ۔ حضور غوث پاک نے فرمایا نہیں بناؤں گا۔ اس نے کہا حضور آپ کو فلاں کا واسطہ، آپ کو فلاں کا واسطہ۔ حضور غوث پاک نے فرمایا نہیں بناؤں گا۔ اس چور نے کہا کہ حضور آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ۔ حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا مجھے میری ماں کا واسطہ نہ دے۔ اس نے کہا حضور آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ، آپ مجھے مرید بنا لیجئے، میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، میں تیری کوئی شرط نہیں مانتا، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ تجھے ماننا پڑے گی۔ اس چور نے کہا حضور آپ کی ہم شرط ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ میری شرط یہ ہے کہ جہاں بھی اذان کا ٹائم ہو جائے، جتنے ٹائم بھی اذان کا وقت ہو جائے، تم وہیں پر کھڑے ہو کر اذان پڑھ دینا۔ اس نے کہا حضور کوئی دقت نہیں ہے، ہم آپ کی شرط مان گئے، جہاں پر اذان کا ٹائم ہوگا ہم وہیں پر کھڑے ہو کے اذان دے دیں گے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مرید بنا لیا۔ اب وہ چلا گیا، اس کا کام تو چوری تھا، اب گھر پہ گیا، اب اس کا کام یہ تھا کہ اذان کا ٹائم ہوتا تھا اذان پڑھتا تھا، گھر میں آ کے سو جاتا تھا، اذان پڑھتا تھا، سو جاتا تھا۔ بیوی ایک دن ناراض ہونے لگی، بولی کیسے ہو تم، اذان پڑھتے ہو نماز بھی نہیں پڑھتے اور گھر میں آ کے سو جاتے ہو، آخر تمہارا کام تو چوری ہے تو چوری ہی کر کے لے آؤ، گھر میں بچے بھوکے ہیں، کوئی کام نہیں لگ رہا ہے تو جاؤ، تمہارا کام چوری ہے تو پھر چوری کر کے لاؤ، بچوں کا پیٹ تو بھرنا ہے۔ اس انسان نے کیا کیا کہ عشاء کی اذان پڑھی اور اذان پڑھنے کے بعد چوری کے ارادے سے نکل گیا۔ جب چوری کے ارادے سے نکلا تو ایک گھر میں پہنچا، بڑا ہی عالی شان گھر تھا، بڑا ہی اچھا محل تھا، اس کے اندر پہنچا۔ جانے کے بعد چپکے چپکے ایک بورا لیا اور جہاں پر مال و دولت خزانے رکھے تھے، ہیرے جواہرات رکھے تھے، وہاں پر پہنچ گیا۔ جانے کے بعد تمام دولت، تمام پیسہ مال بورے کے اندر بھرا۔ اب یہ چپکے چپکے چوری کر رہا تھا، کیونکہ چور جو ہوتا ہے اس کو ٹائم تو لگ جاتا ہے۔ اتنا ٹائم لگا کہ فجر کی اذان کا ٹائم ہو گیا۔ جیسے ہی باہر نکلا تو اذان کی صدا بلند ہو گئی۔ جیسے ہی اذان کی صدا بلند ہوئی، اس نے بورا وہیں بیچ گھر میں رکھا اور کھڑے ہو کے اذان پڑھنے لگا۔ جیسے ہی کھڑے ہو کے بلند آواز سے اذان پڑھی تو گھر کے جتنے لوگ تھے سب جاگ گئے، سب اٹھ گئے۔ لیکن جیسے ہی اذان پڑھ کے فارغ ہوا تو لوگ وضو بنا رہے تھے۔ وضو بنانے کے بعد کوئی نماز پڑھنے لگا، کوئی کچھ کرنے لگا۔ اب تو یہ وہاں پر گر گیا۔ اس نے سوچا اب یہاں سے نکل رہے ہیں تو گڑبڑ ہے، پکڑے جائیں گے۔ اس نے بورا وہیں پر رکھا اور 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لی۔ جب 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، اس نے کہا ہم 2 رکعت پڑھیں گے، یہ لوگ ادھر ادھر ہو جائیں گے، اپنی نماز پڑھنے لگیں گے، ہم بورا پیٹھ پہ ڈالیں گے اور نکل جائیں گے۔ اس نے تو یہ سوچا تھا۔ اب اس نے 2 رکعت نماز کا جیسے ہی سلام پھیرا، کیا دیکھتا ہے پیچھے پوری صف لگی ہوئی ہے، پوری صف لگی ہوئی ہے، لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ حضور نماز پڑھائیں۔ جیسے ہی اس نے سلام پھیرا، لوگ اصرار کرنے لگے، لوگ کہنے لگے حضور نماز پڑھائیے، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ اس نے کہا یا اللہ یہ کیا ہوا، میں تو چور ہوں، میں کیسے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ من میں سوچ رہا ہے ابھی، لوگ پیچھے سے کہہ رہے ہیں کہ حضور نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، حضور نماز پڑھائیے۔ اس نے کہا بھائیو میں کوئی نمازی نہیں ہوں، نہ میں کوئی امام ہوں، میں تو ایک چور ہوں، آپ لوگ ایک چور سے نماز پڑھانے کے لیے کہہ رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا حضور آپ اللہ کے ولی ہیں اور آپ اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال رہے ہیں، حضور آپ کو نماز تو پڑھانی ہوگی، آپ نماز ضرور پڑھائیں گے۔ اب یہ چور بڑا پریشان، یار کریں تو کریں کیا؟ حضور غوث پاک کی ایک شرط مان کے پھنس گئے۔ اب ادھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں کہ آج پھنس گیا، آج پھنس گیا۔ اب اس نے کیا کیا کہ نیت باندھ لی، نیت باندھی، 2 رکعت نماز پڑھائی۔ 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد کیا کیا، اس نے سلام پھیرا، کیا دیکھا کہ لوگ اس کے قدموں پہ آ کے گر گئے، کوئی اس کا ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی اس کا پیر چوم رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ولی آ گیا ہے، گھر میں اللہ کا ولی آ گیا ہے، گھر کی ساری مصیبتیں ٹل جائیں گی، گھر کی ساری بلائیں دور ہو جائیں گی۔ لوگ اس کے قدموں پہ آ گئے، لوگ اس کے ہاتھ چومنے لگے۔ اس نے وہیں سے غوث اعظم کو آواز دی، یا غوث اعظم آپ کی ایک شرط مانی، آج ایک وقت کی نماز پڑھائی، سارے لوگ میرے قدموں پہ گر گئے ہیں، اگر ہم سارے وقت کی نماز پڑھنے لگے، اگر ہم 5 ٹائم کی نمازیں پڑھنے لگے تو پوری دنیا میرے قدموں پہ آ کے گر جائے گی۔ حضور غوث پاک کی شان یہ ہے۔